السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ میرے قابل احترام بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ اللہ کے فضل و کرم سے پڑھتے ہوئے 134 آیات تک پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ یہ آیت پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ وقالوا اور ان لوگوں نے کہا، ان لوگوں نے کیا کہا؟ کونوا ہودا او نصارا، یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ، تہتدوا ہدایت پہ آ جاؤ گے۔ کن لوگوں نے کہا؟ یہودیوں نے کہا یہودی بن جاؤ، نصرانیوں نے کہا نصرانی بن جاؤ، اور اس کے بعد اس کا فائدہ بتایا کہ ہدایت پہ آ جاؤ گے، راہ راست پر آ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا جواب دے دو، قل کہو، بل ملت ابراہیم حنیفا، نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو، ان کے طریقے کی پیروی کرو، حنیفا جو ہر طرف سے کٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے، وما کان من المشرکین اور جو مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہودی اپنی طرف بلا رہے ہیں، ان کے یہاں بھی شرک ہے، نصرانی اپنی طرف بلا رہے ہیں، ان کے یہاں بھی شرک ہے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ کر رہے ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالص توحید کی دعوت لے کے آئے ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تھی، جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت تھی، اسی پہ سب کو چلنا ہے تو ہدایت پائیں گے۔ لیکن یہود و نصارہ گمراہی پہ ہونے کے باوجود دعویٰ کیا ہے کہ ہم ہدایت پہ ہیں، اور دعوت یہ ہے کہ ہمارے راستے پہ آ جاؤ، ہدایت مل جائے گی۔ تو ہمیشہ یہ رہا ہے باطل والوں کا طریقہ، ناحق والوں کا طریقہ، کہ وہ اپنی طرف بلاتے ہیں اور ناحق کو حق بنا کے پیش کرتے ہیں کہ اس راستے پہ آ جاؤ گے تو ہدایت پہ آ جاؤ گے۔ تو ہمارے سامنے حق واضح ہونا چاہیے کہ حق یہ ہے، حق توحید ہے۔ اگر آپ کے ہاں توحید ہو، ہمیں قبول کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو توحید والے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر شرک ہے تو پھر آپ چاہے جتنا اچھا دعویٰ کرو، ہدایت پا جائیں گے، فلانا ہو جائے گا، ہم اس دعوے پہ، اس تمہارے دعوے کی وجہ سے دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں۔ تو اہل ایمان کے یہاں اپنا راستہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ ہمارا راستہ شرک سے پاک ہے، اللہ کی طرف یکسوئی کا ہے، توحید والا راستہ ہے۔ اس میں جو ہے یہود و نصارہ کے طریقے دعوت کو بتایا گیا کہ وہ بلاتے ہیں اپنے راستے کی طرف اور کہتے ہیں کہ اس میں ہدایت ہے۔ جتنے بھی باطل کی طرف بلانے والے ہیں ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے باطل کی طرف بلاتے ہیں اور اس کو خوب ملمع کر کے دکھاتے ہیں، اس کو چمکیلا کر کے، روشن کر کے بتاتے ہیں۔ عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگائیں گے کہ آزادی کو اپنا لو، حالانکہ وہ عورتوں کی آزادی نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے شہوات اور خواہشات کی غلامی کی طرف بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اس طرح عورتیں آزاد ہو جائیں گی۔ اسی طرح جتنی بھی دنیا میں دعوتیں چل رہی ہیں سب کا یہی حال ہے کہ اس کو خوب اچھا اور روشن کر کے بتاتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس میں وہ چیز نہیں ہوتی جس کا وہ دعویٰ کرتے تھے۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کی 3 طرح سے اللہ نے تعریف کی۔ ایک تو یہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو، گویا ابراہیم علیہ السلام امام تھے، امام کے پیچھے انسان چلتا ہے تو ان کی امامت کا بیان ہے۔ دوسری بات یہ بتائی حنیفا، وہ ہر طرف سے کٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے، اور تیسری بات یہ بتائی وما کان من المشرکین، کہ ان کا شرک سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ تعریف کا ایک طریقہ ہے کہ آدمی شرک سے پاک ہے، کیونکہ شرک کی نجاست آ جائے تو باقی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، تو اس لیے شرک سے پاک ہونا یہ بہت بڑی تعریف ہے
اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کس کے ذریعے سے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر کئی مقامات پر کی ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قولو، اور کہو، ایک تو یہ کہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ہم اپنا رہے ہیں، دوسرے یہ کہو قولو آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ پر ایمان کیسے پورا ہوگا؟ زبان سے بھی ایمان کا اعلان کریں گے، دل میں بھی یقین کریں گے، اور اسی ایمان کے مطابق ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے، شرک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی ربوبیت کا بھی اقرار ہو کہ جو کچھ اللہ کرتا ہے اس میں کسی کو شریک نہیں بناتا، اللہ نے اکیلے ہی پیدا کیا، اکیلے ہی رزق دے رہا ہے، اکیلے ہی کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی صرف اسی ایک اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں۔ ہم سجدہ کریں گے تو اسی کے لیے، رکوع کریں گے تو اسی کے لیے، ذبح کریں گے تو اسی کے لیے، طواف کریں گے تو اسی کے گھر کا، دعائیں مانگیں گے تو اسی سے، مصیبت میں پکاریں گے تو اسی کو، نیاز اور نظر کریں گے، منت مانیں گے تو اسی سے۔ ساری چیزیں، ہماری ساری عبادت، چاہے زبان کی عبادت ہو، چاہے دل کی عبادت ہو، چاہے عمل کی عبادت ہو، چاہے مال کی عبادت ہو، ہر عبادت خالص اللہ کے لیے ہوگی۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل الینا، اور ہماری طرف جو کچھ اتارا گیا ہے اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اسحاق علیہ السلام کی طرف، یعقوب علیہ السلام کی طرف، اسباط کی طرف، جن کی طرف، ان کی اولاد کی طرف جو کچھ نازل کیا گیا تھا، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ پہلے کیا کہا؟ جو ہم پہ اتارا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد بتایا ابراہیم، اسماعیل، یعقوب اور وہ سب پہ، ان کی اولاد پہ جو کچھ اتارا گیا تھا ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو پہلے اس سے ذکر کیا جو زیادہ اہم تھا کہ اگر قرآن پہ نہیں ایمان لائے تو باقی پہ ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے ہم پہلے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، جو کچھ باقی نبیوں کو دیا گیا تھا، ان کے رب کی جانب سے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ولا لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے۔ ایمان لانے میں کسی میں فرق نہیں کرتے کہ ایک پہ ایمان لاؤ دوسرے پہ ایمان نہ لاؤ، بلکہ ایمان لانے کے معاملے میں سارے برابر ہیں، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، کسی پر ایمان سے انکار نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی اللہ کے فرما بردار ہیں، اسی ایک اللہ کے جس کی طرف دعوت لے کر کے یہ سارے انبیاء کرام آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان پر جو کچھ اتارا گیا تھا، اس کا مطلب جو کتابیں ان انبیاء نے پیش کی تھیں وہ ان کی اپنی بنائی ہوئی نہیں تھیں، بلکہ اللہ کی جانب سے نازل کی ہوئی وہ کتابیں تھیں۔ اسی طرح جو موسیٰ کو دیا گیا، جو عیسیٰ کو دیا گیا، مطلب ان کو جو آیتیں دی گئیں، جو کتابیں دی گئیں، جو معجزات دیے گئے، جو نشانیاں دی گئیں، سب اس میں شامل ہیں، وہ ان کی اپنی طرف سے نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ کرتے تھے مردوں کو، وہ ان کی اپنی طرف سے نہیں تھا۔ بیماروں کو اچھا کرتے تھے، وہ ان کی اپنی طرف سے نہیں تھا۔ یہ سب کس کا دیا ہوا تھا؟ اللہ کا دیا ہوا تھا۔ اسی اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات عطا فرمائے ہیں، اور آپ کو نبوت دی ہے، اور آپ کو قرآن مجید عطا کیا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے کوئی چیز لے کر نہیں آئے ہیں، جو کچھ آپ کو ملا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ اور پھر بتایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ مسلمون اسلام والے، اسلام کہتے ہیں فرما برداری کو، اطاعت کو، اپنے آپ کو حوالے کر دینا، پھر اللہ کا جو حکم رہے اسی حکم کے مطابق چلتے رہنا، یہ اسلام ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے لیے اخلاص ہی اصل ہے، کہ آدمی اللہ کے لیے فرما بردار بن جائے، اپنی اطاعتیں اللہ کے لیے کر دے، اللہ کے حکم پر چلتا رہ جائے، یہی اصل دین ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو انہوں نے ہدایت کا راستہ اپنا لیا۔ اے صحابہ، جیسے تم ایمان لائے ہو،
ویسے اگر یہ یہود و نصارہ بھی ایمان لے آتے ہیں تو یہ بھی ہدایت کے راستے پر ہو جائیں گے۔ صحابہ نے کیسا ایمان لائے ہیں؟ کسی نبی میں فرق نہیں کیا ہے کہ اس نبی پہ ایمان لائیں گے، اس نبی پہ ایمان نہیں لائیں گے، سارے نبیوں پر ایمان لائے ہیں، ساری کتابوں پر ایمان لائے ہیں، لیکن اللہ پر سچی طرح سے سچے طور سے ایمان لائے ہیں اللہ پر، یعنی اس میں کسی طرح کے شرک کو ملایا نہیں ہے۔ تو جیسے صحابہ کا خالص ایمان ہے، جیسے صحابہ آخری نبی پر بھی ایمان لائے ہیں اور پہلے انبیاء پر بھی ایمان لائے ہیں، اگر اسی طرح دوسرے لوگ بھی ایمان لاتے ہیں تو ان کا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، تبھی وہ لوگ ہدایت پر ہوں گے، نہیں تو ہدایت پر نہیں ہوں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پیٹھ پھیر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ لوگ خلاف ورزی کر رہے ہیں، یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں تمہیں کافی ہو جائے گا۔ اختلاف کر رہے ہیں، اللہ کافی ہو جائے گا، دونوں میں کیا ربط ہے؟ آپ پر ایمان لانا چاہیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کے اللہ کے تابعدار بننا چاہیے۔ اب یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہیں اور یہ ایک طرف ہیں، شق جانب کو کہتے ہیں نا، یہ شق اور یہ شق، شقاق، دونوں دو طرف ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف، یہ دوسری طرف۔ عام طور پر جو دوسری طرف ہوتا ہے، دوسرا فریق ہوتا ہے، وہ ظاہر بات ہے اختلاف اور خلاف ورزی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نقصان پہنچانا چاہتا ہے، دشمنی کرتا ہے، عداوت کرتا ہے، کینہ رکھتا ہے، تو یہ لوگ بھی یہ سب کریں گے۔ یہود و نصارہ اگر آپ پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو یہ اختلاف کریں گے اور یہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے اور یہ آپ سے دشمنی کریں گے اور آپ کے خلاف چال چلیں گے، سب کچھ کریں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے بارے میں کافی ہو جائے گا۔ اگر آپ حق پر قائم ہیں تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دو نام ذکر فرمائے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں پر کہنا چاہیے اللہ کافی ہو جائے گا، اللہ بڑا طاقتور ہے، بڑا غالب ہے، وہ نہیں کہا اللہ نے کہا وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ عام طور پہ جو نام ذکر کیے جاتے ہیں اس کی مناسبت ہوتی ہے۔ علماء نے یہ باریکی بتائی ہے کہ اصل میں جب ظاہری عداوت ہو تب تو ٹھیک ہے، قوت اور غلبہ اس کے لیے کافی ہے، لیکن جب عداوت چھپی ہوئی ہو، جب عداوت پوشیدہ ہو تو وہاں علم اور سماعت کام آتا ہے۔ جتنا باریک علم ہوگا دشمن کی چال کا، اسی قدر آپ اس کا توڑ کر پائیں گے، اور اگر علم نہیں ہے تو صرف طاقت کی بنیاد پر توڑ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سننے والا ہے، جو کچھ وہ کہتے ہیں اللہ سب کچھ سنتا ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس اللہ کے حکم کی اطاعت کرو، اللہ کے حکم کی اطاعت کرو۔ اور یہ اللہ کی وہ صفات ہیں جو بار بار قرآن پاک میں ذکر کی جاتی ہیں، اللہ کے علم، اللہ کا علم، تاکہ ہم سب بھی اپنے اپنے اعمال میں اللہ کی نگرانی کا احساس رکھیں کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں اللہ اسے سنتا ہے، اور جو کچھ کرتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر ہم ایمان کا دعویٰ کریں اور ہم ایمان پہ نہ رہیں تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اور اگر ہم ایمان پہ قائم رہتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا اور جانتا ہے۔ تو بہرحال ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا طریقہ بتایا کہ وہ لوگ اپنے ناحق کی طرف بلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس ناحق پہ آ جاؤ گے تو ہدایت پہ آ جاؤ گے، حالانکہ ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے، اور جتنے بھی باطل کے راستے پر ہوتے ہیں ان کے دعوت کا یہی انداز ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے راستے پہ آ جاؤ گے تو آپ حق پہ آ جاؤ گے، جبکہ حق ہمارے سامنے واضح ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، وہ توحید کا طریقہ ہے کہ آدمی ہر طرف سے کٹ کے ایک اللہ کا ہو جائے اور ہر چھوٹے بڑے شرک سے اپنے آپ کو الگ کرے۔ اسی طرح سے ایمان کا مسئلہ بتایا گیا کہ صحابہ کرام کا ایمان یہ معیار ہے، کیسے وہ ایمان لائے ہیں، قیامت تک اسی طرح سے جو ایمان لائے گا وہی کامیاب ہوگا۔ بہت سارے لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد اپنے اپنے راستے بنا لیے، اپنے اپنے طریقے بنا لیے، تو ان کو جواب دینا آسان ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے
کہ اگر تم ویسے ہی ایمان لاتے ہو جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں تو تم راہ ہدایت پر رہو گے، لیکن اگر تم ویسے ایمان نہیں لاتے ہو تو راہ ہدایت پر نہیں رہ سکتے ہو۔ تو یہ بہت ساری بدعتوں کا اس سے رد کرنا آسان ہو جاتا ہے، صحابہ کرام کا طریقہ بتلا کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کے طریقے سے انحراف ہے اور یہ صحابہ کرام کے طریقے پر استقامت ہے۔ اور اس کے بعد یہ بتایا کہ جو بھی اس راستے میں دشمنی کریں، عداوت کریں، اگر انسان حق پر قائم ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے سب سے بہترین دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھی جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پڑھی جب سارے عرب نے آپ کو مدینہ میں گھیر لیا تھا، لوگ کہہ رہے تھے کہ اب تو تباہ کر کے جائیں گے انہیں، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کیا پڑھا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ سب سے بہتر کارساز ہے۔ تو اللہ اہل ایمان کے لیے کافی ہے، شرط ہے کہ اہل ایمان سچے اہل ایمان بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔